السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أخرجه البخاري في صحيحه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. آج ہمارے اس دور میں گناہ کرنا نہایت آسان ہو چکا ہے اور نیکی کرنا انتہائی مشکل. گناہ کرنے والوں کو باقاعدہ حکومتی سپورٹ ہوتی ہے اور بہت حد تک معاشرے کی بھی سپورٹ ہوتی ہے اور کھلی چھٹی اور اجازت بھی. آپ نے کہیں ڈرامہ کروانا ہو یا شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی بھی پروگرام، تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوگی. اور اگر نیکی والا کام کرنا ہو تو 100 رکاوٹیں درمیان میں آتی ہیں. ہمارے اس معاشرے میں گناہ کرنے والے معزز سمجھے جاتے ہیں. جو جتنا بڑا رب کا دشمن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ معاشرے میں اسے عزت والا کہا جاتا ہے، اور نیکی کرنے والے بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں اور ندامت کا شکار بھی ہوتے ہیں اور بہت حد تک احساسی کمتری کا شکار بھی. آج ہر شخص میں اور ہر قوم میں اور تقریباً ہر خاندان اور قبیلے میں اور معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے. کسی نہ کسی رنگ میں انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی بغاوت کر رہا ہے. اور یہ اللہ کا حوصلہ ہے، وہ چاہے تو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے، وہ چاہے تو گناہوں کی ایسی سزا دے کہ دنیا میں کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہ آئے.
بھلا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ چاہے تو رات کو عذاب لے کے آئے اور یہ سوئے ہوئے ہوں، اللہ چاہے تو یہ دن کے کام کر رہے ہوں اور اللہ عذاب لے کے آئے اور تباہ و برباد کر دے۔ رب کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن انسان کی دیدہ دلیری دیکھو، کتنے ہی لوگ گناہ کرتے ہیں، ان سے سوال کرو تو کہتے ہیں کہ اللہ کو ایسے ہی منظور ہے۔ کیا اللہ کو گناہ پسند ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ حاشا وکلا، اللہ رب العزت نے گناہ کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کیوں بھیجتا؟ وما كنا مؤذبین حتی نبعث رسولا، ہم پیغمبر بھیجتے ہیں، ہم رسول بھیجتے ہیں، رہنمائی کرنے والے۔ اگر اللہ نے انسان کو گناہ کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ کتابوں کو نازل کیوں کرتا؟ اللہ قرآن مجید کو نازل کیوں کرتا؟ اللہ نے اگر انسان کو گناہ کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے کیوں ڈراتا؟ اللہ دوزخ کی آگ سے کیوں ڈراتا کہ وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی گرم ہے، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ لیکن انسان کی غفلت دیکھ لو، جس کو اللہ نے اس کا دشمن قرار دیا اسی سے دوستی ہے۔ بھلا دشمنوں سے بھی دوستی لگائی جاتی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان سے ہماری دوستی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اور رحمان سے دوستی کتنے مہینے لگ جاتے ہیں اور سال۔ گناہ کے لیے کہو تو فوراً کرنے کے لیے تیار، اور نیکی کے لیے کہو تو کل کے اور پرسوں کے بہانے۔ شیطان سے دوستی پکی ہے، نشہ لگ گیا ہے تو چھوٹتا نہیں، نشے کی عادت پڑ گئی ہے تو دور نہیں ہوتی، جوے کی عادت پڑی ہے تو ختم نہیں ہوتی، سود کھاتا ہے تو باز نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی دوستی کچی ہے اور شیطان کی دوستی پکی ہے۔ حالانکہ شیطان حاسد بھی ہے، حسد کرنے والا بھی، اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے والا بھی، اور جنت کے اندر ورگلانے والا بھی۔ اور شیطان نے قسم کا کے کہا تھا اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، میں ان کو ورگلانے کی کوشش کروں گا۔ شیطان بے وفا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے قیامت کے دن وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم، کہے گا شیطان کہ رب نے بھی وعدہ کیا تھا اور رب کا وعدہ سچا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، آج مجھے نہ الزام دو، تم میری بات نہ مانتے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان خود کہے گا تم بھی چلو جہنم میں اور میں بھی چلوں گا جہنم میں۔ اس شیطان سے ہماری دوستی ہے، اس شیطان سے ہمارا یارانہ ہے۔ دکھ تو یہ بھی ہے کہ آج گناہ بڑے ہو رہے ہیں، آج نافرمانی بڑی ہو رہی ہے، آج بغاوت بڑی ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ گناہ کا احساس بھی نہیں، گناہ کا، غلطی کا، نافرمانی کا، رب کی بغاوت کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ کیا گناہ کرنے کے بعد کوئی آنکھ روئی؟ کسی آنکھ سے آنسو کبھی نکلے؟ کیا میری بہن جب بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے
تو کیا کبھی اس کو شرمندگی ہوتی ہے؟ کیا وہ واپس آ کے گھر روتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ کیا نماز چھوڑنے والا ایک مرتبہ فجر کی نماز باجماعت چھوڑنے والا اگر گھر میں بیٹھ کے روتا کبھی دوبارہ نماز نہ چھوٹتی؟ ایک مرتبہ حرام کام کرنے والا روتا، نشہ کر کے روتا، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے کبھی گناہ دوبارہ نہ ہوتا۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم نیکی کے نہ ہونے پہ روتے کہ آج میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، آج میں اللہ کو یاد نہیں کر سکا، آج میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے، میری جماعت سے نماز چھوٹ گئی ہے، آج میں نے رب العزت کو یاد نہیں کیا ہے، آج میں درود ابراہیم نہیں پڑھ سکا ہوں۔ الٹا ہم گناہوں پہ اتراتے اور فخر کرتے ہیں۔ گناہ اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ آج گناہ کرنے والے دلائل رکھتے ہیں اپنے پاس، جاہلیت کے دلائل پیش کریں گے، جھوٹے دلائل پیش کریں گے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو چھپانے کے لیے، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو سہارا دیا جاتا ہے جھوٹے مکر اور فریب کا، اور بہانے بنائے جاتے ہیں۔ میری مجبوری، اس وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں، میرے مسائل ہیں، آپ کو پتہ نہیں، میں مجبور ہوں سود کھانے پہ، جوا کھیلنے پہ، نشہ کرنے پہ، بے پردہ گھومنے پہ، مجبور نمازیں چھوڑنے پر، مجبوریوں کے بہانے۔ میرا علاقہ اس طرح کا تھا، میری زمین اس طرح کی تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب فرشتے انسان سے کہیں گے کہ تم نے گناہ کیوں کیے، تو انسان کہے گا وہ زمین اس طرح کی تھی، وہ علاقہ اس طرح کا تھا، تو کہا جائے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تو نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی؟ دکھ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ویقالی۔ کیا آج ہمارے اندر مومنوں والی بات ہے؟ ہر بندہ صحیح بخاری کے اس حدیث کے مطابق، عبداللہ ابن مسعود کے قول کے مطابق، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے۔ مومن کی نشانی یہ ہے اس سے چھوٹا سا گناہ ہو جائے، یہاں تو پہاڑ جتنے گناہ ہوتے ہیں، اور نہ کوئی ترلا، نہ کوئی منت، نہ کوئی عاجزی، نہ کوئی انکساری، چھوٹا سا گناہ مومن سے ہو جائے تو سمجھتا ہے ابھی پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا۔ چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی نافرمانی، ابھی پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا، میں تہس نہس ہو جاؤں گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور جو فاجر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ مکھی ناک میں بیٹھی میں نے اڑا دی، یہ کوئی گناہ ہے، یہ کوئی کام ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، دنیا بڑی گناہ کرتی ہے، دنیا بڑی نافرمانی کرتی ہے، میں تو اتنا بڑا گناہگار نہیں ہوں، شیطان بڑا ہے، دجال بڑا ہے، اپنے دل کو بہانے دیتا ہے۔ کون ہے جو گناہ سے بچتا ہے؟ میں گناہ کر لوں گا تو کیا حرج ہے، میں کل توبہ بھی کر لوں گا، اتنے بہانے انسان پیش کرتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ شاید توبہ کا وقت ہی نہ ملے۔ کتنے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنی نافرمانیاں ہیں، کتنی بغاوتیں ہیں جو رب العزت کی ہو رہی۔ مین جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ اسباب، وہ علامات، وہ اشیاء جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ معاف کرنا میری بہنیں، زیادہ تر بہنیں درس سننے آئی ہوئی ہیں، دل میں جذبہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، خواہش بھی ہے، الحمدللہ جنت کا شوق بھی ہے، جہنم سے بچاؤ بھی ہے، یہ تو ماشاءاللہ خوش قسمت مائیں بہنیں ہیں۔ عمومی طور پر میں گفتگو کرتا ہوں، گناہ میں بہت زیادہ حصہ عورت کا ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما ترکت بعدی فتنہ، میری امت میں سب سے بڑا فتنہ میرے بعد جو ہوگا وہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ عورت اگر گھر میں بیٹھ جائے، عورت اگر بے پردگی کا اظہار نہ کرے، عورت
اگر شریعت کی مخالفت نہ کرے، عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، قامت کو تنگ نہ کرے، گھر میں مسائل نہ بنائے، جھوٹے مطالبے نہ کرے، کتنے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ عورت گناہوں کا بہت بڑا سبب ہے، اللہ جو دیندار عورتیں ہیں، دیندار بہنیں ہیں، وہ نیکی کا سبب بھی بن جاتی ہیں، وہ خیر کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ورنہ عورت اپنا محاسبہ کرے، کہیں میری وجہ سے میرے گھر میں گناہ تو نہیں آگے، کہیں میری وجہ سے میرے بچے گناہگار تو نہیں بن گئے، کہیں میری وجہ سے میری اولاد نافرمان تو نہیں بن گئی۔ دوسرا سبب گناہوں کا دولت، مال، پیسہ، پیسے کی وجہ سے، پیسے کی ہوس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ رشوت کا گناہ پیسے کی وجہ سے، کرپشن کا گناہ پیسے کی وجہ سے، سود کا گناہ پیسے کی وجہ سے، نماز کو چھوڑنا پیسے کی وجہ سے، نشہ بیچنا پیسے کی وجہ سے، گندی سیڈز کی دکانیں پیسے کی وجہ سے، سارے گناہ پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ایمان بیچا جاتا ہے، عقیدہ خراب کیا جاتا ہے، بدعت کا سیلاب برپا ہوتا ہے اس پیسے کی ہوس کی وجہ سے، عہدے کی ہوس کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، قرآن مجید میں آتا ہے تمہارے مال بھی، تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کے لیے دو چیزیں اتنی زیادہ نقصان دہ ہیں، اتنی زیادہ چیزیں نقصان دہ، فرمایا اتنا نقصان نہ کریں گی میری امت کا اتنا زیادہ نقصان ایک بکری کا دو بھوکے بیڑیے کرتے ہیں۔ بھوک لگی ہو، دو بیڑیے بکری کو چیر پھاڑ کر دیں گے۔ فرمایا میری امت کا نقصان دو چیزیں اس سے زیادہ کریں گی، حرص المال علی المرء والشرف لدین، مال کی حرص، مال کی ہوس اور عہدے کی، کرسیوں کی لڑائی، عہدوں کی لڑائی آج کل بہت ہو رہی ہے، آج کل عام لڑائی ہے۔ اس لڑائی کی وجہ سے کیا دیندار تو کیا دنیا دار اس لڑائی میں پھنسے ہوئے، عہدہ میرا، تمغہ میرا، سند میری، ڈگری میری، اتنے مسائل میں گناہ کا بہت بڑا سبب یہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح یہ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کا نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو، ابلیس کو گمراہ کیا تو اس کے نفس نے، یہ نفس انسان کو ترغیب دیتا ہے گناہ کی طرف جانے کی، وہاں پہنچنے کی، گناہ کو تلاش کرنے کی، اس پر قابو پانا ہے۔ کل ہمارا موضوع ہی یہی تھا کہ اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ انسان کا نفس انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چوتھا بڑا سبب انسان کو گناہ کی طرف لے کے جانے والی چیز شک شبے والی چیزیں ہیں، مشکوک۔ حدیث میں آتا الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، کچھ چیزیں درمیان میں شک شبے والی ہوتی ہیں، جو ان میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جی مکروہ ہے، یہ جی اتنا حرام نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، آہستہ آہستہ انسان گناہ میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا فَمَنِ اتَّقَ شُبُہَاتِ، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، شک شبے والی چیزوں سے بچا لیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنی عزت کو بچا لیا، مال کو بچا لیا، جان کو بچا لیا۔ اصل میں وہ اپنے گناہوں سے بچ گیا، وہ نافرمانیوں سے بچ گیا۔ گناہوں کا پانچواں بڑا سبب، سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے، کیوں گناہ کرتا ہے انسان؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم تو ہے، مگر بھول کے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہوگی، ضد نہیں، ہٹ درمی نہیں۔ یہاں تو ضد ہو رہی ہے، یہاں تو ہٹ درمی ہو رہی ہے، یہاں تو نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں تو بغاوت ہو رہی ہے، بار بار گناہ ہو رہے ہیں۔ اس بھروسے پہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی صفت کا غلط استعمال کرنے والا یہ انسان گناہوں میں گھستا جاتا ہے، دلدل میں جاتا ہے اور پھر گناہوں سے باز نہیں آتا۔ گناہ کرنے کا چھٹا بڑا سبب
جہنم بڑی دور ہے، قیامت بڑی دور ہے، موت بڑی دور ہے۔ قریب انسان کو عذاب نظر آئے نا، قریب انسان کو آگ جلتی نظر آئے، سانپ نظر آئے، بچھو نظر آئے تو بچ جاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، بس نہ جاؤں، پولیس کو دیکھ لے ڈر جائے گا، ہاں پولیس کو دیکھ کے ڈر جائے گا، چودھری کو دیکھ کے ڈر جائے گا، گناہ نہیں کرنا مسئلہ بن جائے گا، مگر کہتا ہے اللہ تو بڑی دور ہے، جہنم تو بڑی دور ہے، آگ تو بڑی دور ہے، قبر کا عذاب تو بڑا دور ہے، اس کو نہیں پتا ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کو نہیں پتا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بڑی دور ہے، اللہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑی قریب ہے۔ جس وقت انسان کی موت آ جائے اس کی تو قیامت آ گئی، پتہ نہیں کس وقت موت آ جانی ہے، ایک سانس آیا ہے پتہ نہیں دوسرے نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، کتنی نافرمانی ہے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، اللہ کے حکم میں غیروں کو حکمران بنایا جا رہا ہے، شرک ہو رہا، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، اللہ کے علاوہ کس کس کی پوجا یہ انسان کرتا ہے؟ ڈالر کی، امریکہ کی، یہودیوں کی، صلیبیوں کی، ہندوؤں کی، اپنے نفس کی، کرسیوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کا در چھوڑ کے کس کس کو الہ بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کے، محمدی ورلڈ آرڈر کو چھوڑ کے ہم کس کس کے نظام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کس کس کو اپنا مقتدا سمجھے ہوئے، رہبر سمجھے ہوئے، رہنما سمجھے ہوئے۔ حالانکہ آمینہ کے لال علیہ السلام کی قیادت کے بعد، رہبری کے بعد، رہنمائی کے بعد، حدیث کے بعد کسی اور کی حاجت رہتی؟ منافقت کا گناہ ہو رہا ہے، دھوگلی پالیسیاں چلتی ہیں، باہر سے کچھ اندر سے کچھ، جھوٹ بولے جاتے ہیں، مکر ہوتے ہیں، خیانتیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نماز چھوڑنے کا گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز چھوڑی جاتی ہے، پرواہ تک نہیں ہوتی، احساس تک نہیں ہوتا، حالانکہ ترک صلاۃ کفر ہے، ترک صلاۃ شرک ہے، ترک صلاۃ بہت بڑا جرم ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اور گناہ تو گناہ سمجھے جاتے ہیں، مگر نماز کے چھوڑنے کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، نماز کے ترک کو کوئی نافرمانی سمجھتا ہی نہیں۔ دیکھ لو مسجدوں میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں اور سود رت بس چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سود خور رب سے جنگ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لَعَنَ اللَّهُ وَاكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَ وَكَاتِبَ وَشَاهِدَيْ، سود کو لکھنے والا، گواہی دینے والا، کھانے والا اور کھلانے والا، سب پر رب کی لعنت۔ درہم الربا یاکلہ الرجل اشد من 36 دنیا، ایک درہم سود کا کھانے والا، بڑے شوق سے بینکوں سے لون لیا جاتا ہے، بڑے شوق سے کاروبار ہو رہے ہیں سودی، ایک درہم کھانے والا، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ سود کے 70 سے زائد دروازے ہیں، فرمایا کم سے کم سود کا دروازہ این کی رجل امہ، اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، سود کی لعنت موجود ہے، اور بدکاری کے اڈے کھلے، بدکاری کے اڈے کھلے، ہر گلی نکر موڑ بازار میں زنا کی دعوت دینے والے، زنا کے رستے، بدکاری کے رستے، جوا عام کھیلا جا رہا ہے، ہر گیم پہ جوا، ہر بات پہ جوا، ہر چیز پہ جوا، نمبروں کا جوا، گیم کا جوا، کھیلوں کا جوا، جوا لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا، شیطانی عمل بتایا ہے، نشہ عام ہے، کہیں سگریٹ کا ہے، کہیں پان تمباکو والا، کہیں نسوار کا ہے، کہیں 1 to 1 کا ہے، ہیروئن چرس کا ہے، شراب کا ہے، دکانوں پہ بک رہا ہے سب کچھ، اور آج کا انسان سب کچھ کر رہا ہے اور اسے ڈر تک نہیں لگتا۔ آج کا انسان اتنے گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اتنی نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے، ظلم کرنے والا انسان
کیسے وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مفلس ترین انسان ہوگا ظالم, پلاٹوں پہ قبضہ, زمینوں پہ قبضہ, مکانوں پہ قبضہ, یتیم کا مال کھائے گا, حرام کمائے گا, رب کی نافرمانی کرے گا, حرام بیچنے والا, حرام بیچنے میں تعاون کرنے والا. کتنے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. اخلاقیات کے گناہ دیکھ لو, بد اخلاقی عروج پر ہے, بد اخلاقی عام ہے. اسی طرح معاملات کے گناہ دیکھ لو, شادیوں پہ بینڈ باجا, رقص, موسیقی, ویڈیو بنائی جاتی ہے, بے پردگی, سارا گندا ماحول. یہ مسلمان کا گھر ہے, یہ مسلمان کی پہچان ہے. تہذیب دیکھ لو, تمدن دیکھ لو, ثقافت دیکھ لو, کلچر دیکھ لو, ہمارا کس کا ہے؟ ہندوؤں کا. من تشبہ بقوم فہو منہم, آمینہ کے لال اسلام کا فرمان ہے, جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ ان میں سے ہو گیا. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, فحاشی عام ہے, عریانی عام ہے. جس قوم میں فحاشی آ جائے وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. بے پردگی, عریانی, فحاشی. ہماری بہنیں کپڑے پہنے ہوتی ہیں مگر وجود نظر آ رہا ہوتا ہے, چھپانے والی چیزیں ظاہر کیے ہوئے. عام فحاشی ہو گئی ہے, عام عریانی ہو گئی ہے, اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے, ناپ تول میں کمی ہے, زکوٰۃ دی نہیں جاتی حساب و کتاب سے, اور ریاکاری اور دکھاوا. سب سے پہلے جہنم کی آگ بڑکائی جائے گی جھوٹے شہید سے, جھوٹے قاری قرآن سے اور جھوٹے سخی سے. کس لیے؟ کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. ہاں, رب کے لیے جو کرتے ہیں وہ شہادت بھی قبول ہے, وہ سخاوت بھی قبول ہے, وہ قرات بھی قبول ہے, اور جو دکھاوے کے لیے کریں سب سے پہلے جہنم کی آگ بڑکائی جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا نا, ابو ہریرہ وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. تو کہا اچھا وہی حدیث سناتا ہوں. احدثک بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے. دوبارہ پھر وہی بات بے ہوش, پھر وہی بات بے ہوش, پھر یہ حدیث سنائی. سب سے پہلے جہنم کی آگ ان سے بڑکائی جائے گی, الٹے منہ پھینک کے جائیں گے. میرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے, ہم کس بات کی مولی, ہمارے کتنے گناہ. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, طاغوت بنا ہوا, سرکش بنا ہوا, ضدی بنا ہوا. کہو نماز کا نہیں, کہو داڑھی کا نہیں, کپڑا ٹکنوں سے نیچے داڑھی رگڑ کے مونڈے گا. یہ ایمان ہے, یہ ثقافت اسلام کی ہے, یہ کلچر اسلام کا ہے. کس نے کہا؟ کچھ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں, کچھ خفیہ گناہ کر رہے ہیں. کل امتی معافن الا المجاہرین, سب کو معافی ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے, سب کو للکار کے گناہ کرنے والے, اونچی آواز میں گانے لگانے والے, دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے والے, بینڈ باجے بجا کے دوسروں کو پریشان کرنے والے. فرمایا ان کو معافی کیسے ہے؟ رات کو چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے سب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلم دیکھی تھی. اور ابو داود کی حدیث لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي, سب سے زیادہ ڈرانے والی حدیث ہے. کہا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, رب ان کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا دے گا. ان کے سارے سکے کھوٹے ہو جائیں گے, ساری دولت بیکار ہو جائے گی, ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. پوچھا صوبان نے وہ کون بد نصیب ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ کہا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا, بظاہر میں بڑے نیک بنے پھریں گے, دنیا والوں کے سب نے بڑے نیک, مگر جب تنہا ہوتے تھے, اکیلے ہوتے تھے تو رب کی حدوں کو توڑ دیتے تھے. کفر سے یارانہ آج ہے, کافروں سے دوستیاں ہیں, کافروں سے تعاون کرتے ہیں, اپنے مسلمانوں کے خلاف. اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ حدود اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ نظام اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور دین سے اراض برتا جاتا ہے, بے رخی برتی جاتی ہے, نہ سیکھا جاتا ہے, نہ پڑھا جاتا ہے, نہ عمل کیا جاتا ہے. کہو قرآن پڑھے, کہو حدیث پڑھے, نہیں. اور اللہ کے حکم کو, اللہ کے وعدوں کو توڑا جاتا ہے. آج کا کلمہ پڑھنے والا
اللہ کی شریعت سے دور، اللہ کی شریعت سے باغی، حکم اللہ کو نافذ کرنے کوئی نہیں دے گا۔ جن کو تم سمجھتے ہو نا کہ بڑی آزادیاں ہیں، بڑی جمہوریت ہے، بڑا کھلا ماحول ہے، یہ جو مرضی کرے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ مارکیٹ بنا سکتے ہیں، پلازا بنا سکتے ہیں، آپ فیکٹری کھول سکتے ہیں، کارخانہ بنا سکتے ہیں، آپ فلاح انسانیت کا کام کر سکتے ہیں، خدمت انسانیت کا کام کر سکتے ہیں، جتنے کام چاہو کر سکتے ہیں، مگر آپ کہو کہ میں اپنے خطے علاقے میں اللہ کا قانون نافذ کروں، آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا۔ حدود نافذ کرو، کوئی نہیں کرنے دے گا۔ چور کا ہاتھ کاٹو، کوئی نہیں کرنے دے گا۔ بدکار کو سنسار کیا جائے، کوئی نہیں کرنے دے گا۔ یہ باطل، یہ ظالم گندے نظام آپ کو اسلام نافذ کرنے نہیں دیں گے۔ آئیے، گناہوں کی دنیا ہے، ہمارے گھروں میں چغل خوریاں، جھوٹی باتیں، فریب، دھوکے، ملاوٹ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان گناہوں کی سزا بڑی خطرناک ہے جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے۔ سب سے پہلی بات، شیطان، ایک سجدہ چھوڑا تو شیطان بن گیا۔ ابلیس ایک سجدہ چھوڑا تو شیطان بن گیا۔ اور ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم کتنی اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اس درخت کے قریب نہ جانا، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنی سی خطا ہوئی، جنت سے نکال دیے گئے۔ عذاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کو بار بار سمجھایا جائے پھر بھی نہ سمجھے، جو بار بار نصیحتیں کی جائے پھر بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ظالموں سے ہم انتقام لیں گے، ایسے ظالموں سے انتقام۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، بڑے بڑے عذاب تو پیچھے ہیں۔ باغ والوں کو یاد کرو، راتوں کو کیا منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ صبح کسی غریب کو قریب بھی باغ کے آنے دینا نہیں، رات کو دوسرے کو اٹھا رہے تھے، صبح صبح اٹھو اٹھو، صبح صبح سارے اپنے باغ کا پھل لے آئے، جانے لگے تو باغ نظر نہیں آتا، تو کہنے والے نے کہا کہیں رستہ تو نہیں بھول گئے؟ کہا رستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، ہم محروم ہی ہوں گے۔ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا تھا۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا برریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وهل ترى لهم من باقية۔ قوم عاد فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود جاؤ مدائن صالحہ سعودی عرب کے اندر جا کے دیکھو، پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکان، اونچے اونچے محل، بڑی تگڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ نے ان سرکشوں کو چیخ کے ذریعے سب کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ قومی عاد ہود علیہ السلام کی قوم، یک ٹھنڈی ہوا آئی، 7 لیال و8 ایام، طوفان آئے، 7 راتیں 8 دن، کہا ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا، کھجور کے لمبے تنے کی طرح ختم ہو گئے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ کہاں ہے قوم عاد، قوم سمود؟ قوم لوط کو زمین سے اٹھایا گیا، اتنا زور سے نیچے مارا گیا کہ نیچے سے پانی نکلایا، دنسا دیے گئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ہر ظالم کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، بعض کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، اور بعض کو چیخ نے پکڑ لیا۔ کہاں ہیں وہ سارے؟ انہی بستیوں میں تم رہتے ہو
کہ تمہیں کوئی عبرت نہیں آتی؟ کیا کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے ساتھ بھی کل کو یہ نہ ہو جائے۔ مظفر آباد میں زلزلہ آیا تھا، باغ میں کسی نے توبہ کی، چند دن توبہ ہوئی، مسجدوں میں رش پڑا، پھر وہی کام مظفر آباد میں دیکھ لو، بالا کوٹ میں دیکھ لو، گاڑے لگے فلمیں، وہاں بورڈ لگا ہے زندگی پھر مسکرائے گی، اور رب کو چیلنج کرتے ہو، رب کی بغاوتیں، رب کی نافرمانیاں۔ اللہ نے زمین میں دنسا دیا تو نیلم پہاڑ، نیلم دریا میں پہاڑ گر پڑا تھا، نیلم بند ہو گیا تھا۔ رب چاہے تو پہاڑوں کو ہلا دے، رب چاہے تو دریاؤں کو بہا دے، رب چاہے تو سمندر، ہر رات سمندر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ اجازت دے تو نیچے آ کے پانی باہر نکال کے پوری دنیا کو ڈبو دے، تیری مخلوق کو غرق کر دے۔ سمندر اجازتیں مانگتا ہے۔ کتنے گناہ ہمارے، کتنی نافرمانیاں ہماری۔ جو گناہ کرتا ہے علم سے محروم، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے پاس پڑھنے آئے تھے تو مالک ابن انس نے کہا تھا رحمہ اللہ نے، ارا فی وجہک نورا فلا تطفئہ بالمعصیہ، شافعی میں تیرے چہرے پہ نور دیکھ رہا ہوں، کہیں گناہ کر کے اسے بجھا نہ دینا۔ اور اپنے استاد وکی بن جراح سے کہتے ہیں، شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فقال لی ان العلم نور ونور العلم لا یؤتی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد محترم سے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو میرے استاد نے کہا بیٹا حافظہ مضبوط کرنا ہے تو گناہ چھوڑ دو۔ علم سے محرومی، جو گناہ کرتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نافرمان کو رزق ملتا نہیں، مل جائے تو برکت نہیں رہتی۔ کیا مال سے سکون ملتا ہے؟ سکون تو دینے والا اللہ ہے۔ رب کی یاد میں رزق سے محرومی، نیکیوں سے محرومی، اللہ کی نعمتوں سے محرومی۔ گناہ کرنے والا پھر گناہ کرتا ہے، ایک گناہ سے پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، کتنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، گناہ کرنے والے کے اندر حیا ہی نہیں رہتی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، گناہ کرنے والے کے دل میں رب کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے۔ گناہ کرنے والا پتھر دل ہو جاتا ہے، اس پر رب کی لعنت پڑ جاتی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، گناہ کرنے والے کے دل پہ زنگ پڑ جاتا ہے، اور دنیا کی سزائیں تو سزائیں ہیں، مصروف ہو جاتا ہے۔ کہو دین کا کام کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، نماز پر ٹائم ہی نہیں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ اور گناہگار کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور قبر کا عذاب سب سے خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں، میں قبرستان، قبر کے پاس سے گزرا، آپ نے فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ معراج، اللہ کے نبی اسلام جن کو عذاب ہوا دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر دیکھا کچھ لوگ تھے جو خون کی ندی میں گوتے کھا رہے تھے، اور ان کے منہ میں گرم پتھر ڈالے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیں۔ میں آگے گیا تو تنور تھا، اس میں ننگے لوگ جل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیں۔ میں آگے گیا تو دیکھا کچھ لوگوں کے سر گرم پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون بد نصیب ہے؟ کہا آگے چلے۔ دیکھا تو کچھ لوگوں کے ہونٹ چیر کے گدی تک لے جائے جا رہے ہیں، بار بار یہ عذاب ہو رہے۔ تو مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا اللہ کی رسول جو خون کی ندی میں گوتے کھا رہے تھے اور منہ میں گرم پتھر تھے وہ سود خور تھے، اور جو تنور میں ننگے جل رہے تھے وہ بدکار اور زانی تھے، اور جو جن کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے وہ تھے جو نمازیں چھوڑ کے سو جاتے تھے، اور جن کے ہونٹ چیرے جا رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹی افواہیں پھیلانے والے تھے۔ اور پھر قیامت کے دن کے عذاب، یوم تقلب وجوہہم فی النار فیقولون یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول، جب اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دو، الٹے منہ، پھر کہیں گے یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول، کاش
ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی جب دوزخ میں پھینکے جائیں گے اور قیامت کے دن سزا لا یکلمہم اللہ، اللہ کہے گا میں تم سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ جس سے رب نے کلام نہ کیا اس کا کیا بنے گا؟ میں تمہیں پاک ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ دیوس جس کے گھر میں خباثتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کا نافرمان، کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچنے والا، اللہ ان سے کلام کرنا ہی پسند نہیں کریں گے، احسان کر کے جتلانے والا۔ اور جب ساری دنیا رب کے بندے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے تو اس بد نصیب سے کہا جائے گا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو اللہ کا دیدار بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا دیدار بھی نہیں کر سکتا، دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت بدحال ہو جائے گی۔ فحاشی اریانی جب ہوتی ہے تو بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، عام بیماریاں، ابن ماجہ کی حدیث ہے وہ بیماریاں آئیں گی جن کے متعلق تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی معیشت خراب کر دیتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بادشاہ ظالم مسلط کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے اللہ رب العزت کے وعدے توڑ ڈالتے ہیں، اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سزائیں ہیں، اور قیامت کی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، اس گناہگار کو اللہ قیامت کے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا تو دنیا میں میری آیات کو بھول گیا تھا، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ جب نافرمانوں کو سانپ کاٹیں گے، جب گناہگاروں کو بچھو ڈسیں گے، یاد کرو جہنم کی آگ کو۔ کیا آج قرآن پاک میں تفما اصبرہم علی النار، ان لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے، سنتے بھی ہیں اور پھر بھی باز نہیں آتے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اس دن انسان کیا کہے گا؟ یہ نافرمان کہے گا اللہ رب العزت کا باغی تاغی جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو کہیں گے فرشتے الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قصور کے رہنے والوں، ہمارا کیا عذر ہوگا، ہمارا کیا بہانہ ہوگا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تمہارے اوپر کچھ چیز آئی نہیں، ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے فرمان کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بڑے بڑے پھرتے ہو مولوی متقی پرہیزگار، تم تو گمراہ ہو، کپڑے ٹخنوں سے اوپر کیے ہیں، مذاق کرتے تھے، داڑھی کو مذاق کرتے تھے، جہاد کو مذاق کرتے تھے، دعوت کو مذاق کرتے تھے، تبلیغ کو مذاق کرتے تھے، جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَأَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نے سنا تو ہوتا۔ خوش قسمت ہو، میں خوش قسمت تو سنانے آ گیا ہوں، آپ خوش قسمت سننے آ گئے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کہیں گے کاش ہم نے سنا تو ہوتا، عقل تو کی ہوتی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کوئی ادھر قبول ہوگا؟ کوئی موقع ملے گا دوبارہ؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن فيعتذرون، بندہ کہے گا اللہ میرا عذر سن لے، اللہ فرمائیں گے آج تمہیں عذر پیش کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لو، ابھی ان سے سوال ہونے ہیں، خطرناک سوال ہوں گے۔ زندگی کہاں بسر کی، بتا عمر کہاں بسر کی، جوانی کہاں بسر کی، اتنے خطرناک سوال ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے
सूरत अल-मारिज में आता है या बद्दुल मुजरिमो लो यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। उस दिन मुजरिम कहेगा अल्लाह एक सौदा कर ले मुझसे। कौन सा सौदा? अल्लाह सौदा कर ले। लो यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी, अल्लाह मेरी सारी औलाद को जहन्नम में बेच, मुझे बचा ले। वसाहिबतिही व अखी, अल्लाह मेरी बीवी को दोज़ख में बेच, मुझे बचा ले। अल्लाह मेरे भाइयों को जहन्नम में बेच, मुझे बचा ले। इंसान कहेगा वह फसीलती हिल्लती तो भी, अल्लाह मेरे सारे खानदान बरादरी को दोज़ख में भेज, मुझे बचा ले। नहीं बात बनेगी तो कहेगा वह मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। 29वां पारा सूरत अल-मारिज तर्जुमा पढ़ लेना। अल्लाह पूरी दुनिया को जहन्नम में भेज, मुझे बचा ले। क्या अल्लाह मान लेगा? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, ये शोले मारने वाली आग तेरी चमड़ी को उधेड़ेगी, चमड़ी उधड़ जाएगी, दिल पे आग होगी, चेहरे पे आग होगी। हदीस में तो आता है कम से कम जहन्नम का अजाब आग का जूता पहनाया जाएगा, इतना खतरनाक होगा कि दिमाग खोलना शुरू हो जाएगा। एक दफा सांप दुनिया के अंदर फूंक मार दे, पूरी दुनिया जल जाए। वो जहन्नम के अंदर सांप इस गुनाहगार को काट रहा होगा, डस रहा होगा। उस जहन्नम के अंदर इतने खतरनाक अजाब हैं। गुनाहगारो माफिया मांग लो, तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, दरवाजे खुले हैं। रब की रहमत से मायूस ना होना। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू रहमतिल्लाह। रब के दरवाजे खुले। हाफिज इब्ने कय्यम कहते हैं बदनसीब है, अल्लाह आसमाने रहमत पे आता है, माफी मांग, ये लंबी तान के सोया हुआ है। कितनी नाफरमानी। और हम किसी के दरवाजे पे जाएं और हमें कोई ना बुलाए तो हीन समझते हैं कि नहीं समझते? अल्लाह आसमाने रहमत पे आए और हम कहे हमने नहीं मांगना, हमने सवाल नहीं करना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ करने वाला है। वतूबू इलैहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तौबा कर लो मोमिनो, फलाह पा जाओगे। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्ना अर्दुहस समावातु वल अर्द, सच्ची तौबा कर लो, जमीन व आसमान से बड़ी जन्नत मिल जाएगी। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह। सूरत आल इमरान 4 पारा। गुनाह हो गया, गलती हो गई, रब को याद किया, अल्लाह को याद किया, जिक्र किया और गुनाह पे इसरार नहीं किया। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, रब से माफी मांगी और कहा या अल्लाह तेरे अलावा कौन माफ करने वाला है? अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिया। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, हदीस में आता है जो सच्चे दिल से तौबा करे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह अकबर। बंदा गुनाह करता है फिर माफी मांगता है, गुनाह करता है माफी मांगता है, तौबा करता है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसने तो आदत बना ली है। तो अल्लाह कहते हैं इसको इतना तो पता है ना इसका कोई रब भी है, जब मेरे पास आ जाए तो मैं माफ कर दूंगा। कितना रहीम है अल्लाह, कितना करीम है अल्लाह। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, हदीस में आता है या बना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अन समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, इब्ने आदम ज़मीन से लेके आसमान तक तू गुनाह लेके आ, एक मरतबा मुझसे माफी मांग, मैं सारे ही माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। इन्नका मा दाऊतनी व रजौतनी, तू मेरे पास आया ही नहीं, तूने माफी मांगी नहीं। सूरत फुरकान में आता है तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, उसके गुनाह सिर्फ माफ ही नहीं होते, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियां बना देता है। अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है।
قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے اس بندے کو لاؤ میرے سامنے, اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. گناہ پیش ہو رہے ہوں گے, بندہ ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, میرے کہیں بڑے گناہ نہ آ جائیں, میرے کہیں بڑے گناہ نہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے چھوٹے پیش کروا کہیں گے میرے فرشتوں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالو. توبہ کرنے والا ہوگا, نیکیوں میں بدل ڈالو, نیکیاں بن جائیں گی. تو کہے گا میرے کچھ بڑے گناہ بھی تھے وہ یہاں نظر ہی نہیں آ رہے. تو اللہ کہیں گے دیکھو پہلے کہہ رہا تھا پیش نہ ہو, اب نیکیاں بنتی دیکھی تو کہتا ہے میرے کچھ بڑے گناہ بھی تھے. اللہ تو غفور رحیم ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. آؤ نا 100 قتل کرنے والے کو بھی رب نے معاف کر دیا تھا. ابھی توبہ نیت کی ہے, توبہ کے رستے پہ جا رہا ہے, اور گناہ کر بھی لو, نیکی کی نیت کرو تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, کر لو تو 10. کتنی نیکیاں ہیں یہاں آنے کی, بیٹھنے کی. اور صحیح حدیث ہے طبرانی کی, اللہ کی رحمت دیکھو, ان صاحب الشمال لینتظر 6 ساعات. یہ بائیں جانے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے نا, گناہ لکھنے کی ڈیوٹی ہے. رب کی رحمت دیکھو, بندہ گناہ کر لے, یہ 6 گھڑیاں گناہ لکھتا ہی نہیں, کب یہ توبہ کرے مجھے گناہ لکھنا ہی نہ پڑے. رب کی رحمت دیکھو, اللہ کا کرم دیکھو. ابھی جا رہا تھا, فرشتے جھگڑنا شروع ہو گئے, یہ جہنمی ہے کہ جنتی. رب نے زمین, فیصلہ کرنے والے نے کہا زمین آپ لو. رب نے زمین کم کر دی, توبہ والی زمین کم کر دی. کہا یہ جنتی ہے. رب جس کو معاف کرنا چاہے, یاد کرو کعب بن مالک کی توبہ کو جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, 50 دن کا بائیکاٹ ہوا, وہ جہاد سے پیچھے رہے. 50 دن کا بائیکاٹ. آج ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے نہیں, ہم روتے بھی نہیں, ہم ڈرتے بھی نہیں, ہم معافی بھی نہیں مانگتے. 50 دن کا بائیکاٹ ہوا, کافروں کے خاتائے کعب ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عہدے دیں گے. تیرے نبی نے تیری قدر نہیں کی, کہا میں نہیں چھوڑوں گا آمینہ کے لال کو, مدینہ شہر کو. 50 دن بیوی بھی چھوڑ گئی. جب بائیکاٹ ہو گئے, توبہ قبول ہوئی تو کسی نے آواز لگی کعب تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. کہتے ہیں دنیا بھر کی مجھے خوشی مل گئی. میں دوڑتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس کر کہا میرا جتنا مال ہے میں سارا رب کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. توبہ, اس عورت کی توبہ یاد کرو. طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو, مجھے پاک کر دو. آپ نے کہا جاؤ, کیوں آئی ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے, میں شادی شدہ ہوں. کہا جاؤ واپس, تیرے پیٹ میں بچہ اس کا کیا بنے گا. وہ گئی, بچہ پیدا ہو گیا, پھر آ گئی. آگ لگی ہوئی تھی دل کو, طہرنی مجھے پاک کر دو. چھوٹا سا بچہ لے کے آ گئی, اس بچے کو کھانا کون کھلائے گا. واپس گئی, جلدی جلدی اس کو دودھ پلاتی ہے, کھانا کھانے کا طریقہ بتاتی ہے. عرصہ گزرا تو پھر آ گئی, بچے کے ہاتھ میں لقمہ. اللہ کے رسول اب تو بچے نے کھانا شروع کر دیا, اب تو توبہ قبول ہو جائے, اب تو مجھے پاک کر دو. کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور پتھروں سے سنسار کر دو. اس بدکارہ عورت کو جس نے توبہ کر لی تھی پتھروں سے سنسار کیا گیا. ہڈی پہ ایک پتھر لگا, خون کا فوارہ نکلا, خون کا فوارہ نکلا. تو خالد ابن ولید کی زبان سے لفظ نکلے, اور پلید عورت میرے کپڑے بھی پلید کر گئی ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا تو کہا مہلن یا خالد, خالد تو نے اس طرح کے الفاظ کیوں بولے. لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ. خالد اس نے اتنی عظیم الشان توبہ کی ہے, مدینے کے 70 گناہ گاروں پہ اس کی توبہ ڈال دی جائے, رب سب کے گناہ معاف کر دے. اس مائز کو بھی یاد کرو جس سے گناہ ہو گیا تھا, سچی توبہ کی, رب نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. کہا اتنی عظیم الشان توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ ایک قوم پر ڈالی جائے رب سب کے گناہ معاف کر دے. اس ستون سے بندے ہوئے کو بھی یاد کرو, چھوٹی سی غلطی ہو گئی, مسجد میں آپ نے آپ کو ستون سے باندھ لیا, اللہ نے وہ بھی گناہ معاف کر دیا. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, اسلام کی, اسلام قبول کرنے کی, ہاتھ پیچھے کر لیا. کہا عمر ہاتھ پیچھے تم نے کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کی بڑی مخالفتیں کی.
क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? खालिद इब्न वलीद ने भी ऐसे किया, अल्लाह के नबी मैं तो आपके खिलाफ जंग करता रहा, क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? उहद में मैंने सहाबा को शहीद भी किया, क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या खालिद तो इस्लाम कबूल कर ले उसके पिछले सारे गुनाह माफ, सच्ची तौबा कर ले उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। याद करो गार वालों को, पत्थर सामने आ गया था, अल्लाह अपने अपने नेक अमल पेश करो। अल्लाह मैं अपने माँ बाप को दूध पहले पिलाता था, मैं एक मर्तबा गया मेरे माँ बाप सो गए थे, मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, वो बोलते रहे, मैं माँ बाप के सराहने खड़ा रहा, उनको नींद से उठाया भी नहीं, बच्चों को दूध पिलाया भी नहीं। अल्लाह ने नेकी की है तो कबूल कर ले, मुश्किल दूर कर दे। पत्थर हट गया। दूसरा कहता है माल मिला था, खयानत नहीं की, असल माल वाला आ गया, जितना मुनाफा था सारा भी वापस कर दिया, मैंने अपने पास नहीं रखा। तीसरा कहता है गुनाह का मौका मिला था, अल्लाह गुनाह का मौका मिला था, जिना का मौका मिला था, तो इससे डरते हुए मैंने गुनाह नहीं किया। नेकी पसंद है तो अल्लाह ये मुश्किल दूर कर दे। रब ने पत्थर को हटा दिया था। रजुलुन दातु इमरा ज़ाता मनसबिन व जमाल फकाला इन्नी अखाफुल्लाह, वो मर्द जिसको औरत गुनाह की दावत दे और वो कहे मैं गुनाह नहीं करूंगा, मुझे रब से डर लगता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कोई हम में यूसुफ है, कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलने वाला है? माअज़ल्लाह। अजीज़े मिस्र की बीवी ने कहा यूसुफ आओ गुनाह करे, मैंने अपने रब्बों पे कपड़ा डाल लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो जमीन की तहों में भी देख लेता है, माअज़ल्लाह। अल्लाह मैं तेरी पनाह में मुझे गुनाह से बचा ले। हयात ताबईन के अंदर वाक़या आता है अता का कि वो खेमे में बैठे थे, कौम लकड़ियां चुनने चले गई, कहा मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, हज पे जा रहे थे, कहा मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ, कहा नहीं आप हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे, और बैठे हुए थे। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, एक औरत आ गई और आकर कहती है अता मुझसे बदकारी करो। कहा क्यों? कहा मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं, मैं मजबूर हूं, मुझसे गुनाह करो। अता कहते हैं अल्लाह की बंदी डर, अल्लाह की बंदी गुनाह नहीं करना चाहिए, नाफरमानी। कहा नहीं गुनाह करो मेरे साथ हर सूरत में, मैंने करना है गुनाह, मैं मजबूर हूं। अता ने कहा ठीक है पहले मेरी कुछ बातें सुन लो। कहा ठीक सुनाओ। अता ने जल्दी से कहा इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, जल्दी से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जहन्नम की आग, दोज़ख की आग का जिक्र किया। वो औरत भी रो रही थी, अता भी रो रहे थे, दोनों रो रहे थे, अल्लाह से माफिया मांग रहे थे। हमारा ईमान, हमारे शेख ने मदीना यूनिवर्सिटी में हमें वाकया सुनाया। एक नौजवान लड़का रास्ते से गुजर रहा था, औरत ने गुनाह की दावत नहीं दी, औरत ने कहा मेरे घर में सांप है, सांप है, मुझे बचाओ बचाओ। नौजवान भागता हुआ घर में गया, अंदर गया तो दरवाजे बंद करके उस औरत ने कहा सांप कोई नहीं, मुझसे बदकारी करो। उसने कहा अल्लाह की बंदी डर, अल्लाह की बंदी खौफ खा, एक गुनाह ठीक नहीं, रब का अजाब आएगा, रब की पकड़ आएगी, अल्लाह की तरफ सख्ती आएगी। कहती है गुनाह कर वरना मैं दुनिया को कहूंगी, कपड़े फाड़ के कहूंगी इसने मेरी को लूटने की कोशिश की है, मेरी बात दुनिया मान लेगी, तुझे लोग मारेंगे। फंस गया बेचारा, परेशान हो गया। उसको कुरान की एक आयत याद आ गई। कहता है मुझे बाथरूम में जाने दो, बाथरूम में जाने दो, बाहर दरवाजे के बाथरूम था, जाने दो, फिर आके मैं गुनाह कर लूंगा तेरे साथ। वो बाथरूम में गया और बेचारा मजबूर होके बाथरूम की नुक्कड़ में लग के कहता है तकवा होना फ़ईनल मखरज, अल्लाह मैं डरता हुआ नुक्कड़ में लग गया हूं, को रास्ता दिखा। तेरा कुरान में वादा है जो तकवा इख्तियार करे मैं रास्ते उसको देता हूं, अल्लाह मुझे रास्ता दे। हमारे शेख कहते हैं बाहर वाली दीवार फट गई और वो बाहर निकल गया, गुनाह से बच गया। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करने पे कादिर है। इकबाल किलानी साहब ने अपनी किताब कब्र के बयान में वाकया बयान किया है। नजीर हुसैन दहलवी के मदरसे का वाकया है। उस वक्त तालिब इल्म लोगों के घरों में खाना खाने जाते थे। एक घर में तालिब इल्म खाना खाने गया, सर्दियों का मौसम था, उस घर में सिर्फ एक लड़की थी, बाकी सब शादी पे गए हुए थे। उस लड़की ने क्या कि दरवाजे बंद करके कहा मुझसे बदकारी करो। कहा मैं नहीं करूंगा, मैं दीन का तालिब इल्म हूं, मैं अल्लाह के कुरान का याद
بات کرنے والا ہوں، میں نہیں کروں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کرو ورنہ شور مچاؤں گی۔ کہا مجھے باتھ روم میں جانے دو۔ وہ بیچارہ گیا، اس نے کیا کیا، اس کے دل میں جو آیا، اس نے اپنا ہی پیشاب اور پخانہ اپنے منہ پہ مل لیا، اپنے جسم پر مل لیا۔ اس نے شکل دیکھی تو کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے۔ کہتا ہے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے گناہ سے تو بچا، سردیوں کا موسم تھا کہ نماز بھی پڑھنا تھی، اس سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا۔ نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں اس کی میت پڑی تھی اور اس کی میت سے خوشبو آ رہی تھی۔ آؤ ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سچے دل سے معافی۔ اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرو جہاں بھی ہو، اور جو ہی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، اللہ گناہ کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ بخاری کی حدیث ہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور جو اذان سنے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اس کے بھی جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ سچے دل سے توبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو نماز کے بعد تسبیحات پڑھتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور جو دینی مجلس میں آتا ہے الحمدللہ، دارالفلاح کے بھائیوں کی محنت، آپ کی کوشش، ماشاءاللہ کتنے بھائی اور بہنیں آئے ہوئے۔ اللہ کے بندو جو دین کی محفل میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جتنے لوگ دین کی محفل میں آئے تھے اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں آؤ سچے دل سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، استغفار کریں۔ بڑی ہی اہم ترین دعا ہے گناہوں کے تعلق کے حوالے سے اور معافی کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی اسلام بھی 100 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو ایک ایک محفل میں مجلس میں تو استغفر اللہ واتوب الیہ کا یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھو، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ رحمتیں بھی نازل کرے گا، اللہ نیک اولاد بھی دے گا، اللہ قحط سالی بھی دور کرے گا، اللہ قرضے بھی اتار دے گا۔ اور ایک اور قرآن مجید کی آیت سورۃ المومن کی آخری آیت ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ وظیفہ بہت کرنا ہے۔ اور ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس نے یہ 100 دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کے آسمان تک جتنا درمیان میں فاصلہ ہے سارا ہی نیکیوں سے بھر جائے گا۔